میلاد شریف کے متعلق حدیث پاک آتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد میں تشریف فرما ہیں. آپ علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ ما اجلسکم، کہ تم کو کس چیز نے بٹھایا یہاں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، کہ ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پکاریں اور اس کا شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں دین عطا کیا، اور جو آپ کو مبعوث فرما کر ہمارے اوپر احسان فرمایا، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے. یعنی آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، ہمیں ہدایت ملی تو ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا قسم اٹھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل، کیوں نہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم پر یقین نہیں تھا، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ رب تعالیٰ کی ذات ان پر فخر فرما رہی ہے، رب تعالیٰ ان کا ذکر خیر کر رہا ہے. کن کا؟ جو آپ علیہ السلام کا میلاد کا، آپ کی بعثت کا ذکر کر رہے تھے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. تو میلاد منانا، رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا کہ اس نے ہمیں دین متین عطا کیا، دین اسلام دیا، ہمیں ہدایت دی اور نبی کریم علیہ السلام کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. آپ کے تو فعل ہمیں ہدایت ملی، اس کا ذکر خیر کرنا، رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، اس بات پر رب تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر فخر فرماتی. تو اس لیے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے پیارے تم ان سے فرما دو کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، تو پھر خوشی منایا کرو، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو تم اپنے پاس جوڑ کے رکھتے ہو. تو آپ علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منانا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت وہ مقصود کائنات ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی ذات پاک ہے. کیونکہ حدیث جابر میں آتا ہے کہ حضرت جابر نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، کہ اے جابر رب تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا اپنے نور سے، پھر رب تعالیٰ نے جب تک چاہا وہ نور گردش کرتا رہا، پھر رب تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پیدا کیا، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے، ایک سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے باقی تمام فرشتوں کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کے رب تعالیٰ کی ذات نے پھر 4 حصے کیے، ایک حصے سے زمین کو پیدا کیا، ایک حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، اور ایک حصے سے جنت و دوزخ کو پیدا کیا، چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے مومنین کی آنکھوں کا نور پیدا کیا، دوسرے حصے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے ان کی زبانوں کے نور کو پیدا کیا. تو یہ مقصود کائنات جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. انہی کی نعمت کے اوپر، اسی رحمت کے اوپر ہمارے لیے خوشی منانا یہ لازم. کیوں؟ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قرباں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں ان کے فیض پا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم گا رہے ہیں، زمین طیبہ میں تیرے صدقے فدا نہ کیوں ہو زمان نہ تجھ پہ، بنا ہے جن کے لیے زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں.